فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کیے، ان میں فرمایا گیا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، اپنے باطن کی صفائی کی، اپنے دل کو پاک کیا، اندر کے میل اتارے اور باطن کی پاکیزگی کا سامان کیا۔ ہم اپنے ظاہر کو تو مل مل کے دھوتے ہیں، لباس پہ بھی بہت توجہ رہتی ہے، ہم تو اپنے لباس کی کریز بھی خراب نہیں ہونے دیتے، لیکن دل ہمارے میلے ہیں، حسد کے غبار سے اٹے ہیں، بغض، کینے اور نفرتوں کی غلاستیں ہمارے دل نگر میں ہیں۔ کوئی جھاڑو لے کر ادھر بھی آئیں اور اپنے من کی پاکیزگی کا سامان کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا۔ آقا کریم نے فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ ہم نے دیکھا تو ایک بزرگ تشریف لائے، تازہ آثار وضو ان کے چہرے پہ نمایاں تھے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا۔ اگلا دن آیا تو پھر حضور نے فرمایا کہ جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو۔ ہمارے دل میں آیا کہ دیکھیے آج کون سا خوش نصیب شخص ہے، تو دیکھا کہ کل والے بزرگ ہی تشریف لائے، تازہ آثار وضو ان کے چہرے پہ حویدہ تھے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا تھا۔ تیسرا دن ہوا تو حضور نے پھر فرمایا جنتی کو دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، تو وہی بزرگ اسی حالت میں تشریف فرما ہوئے۔ مجلس برخاست ہوئی تو لوگ گھروں کو چلے تو میں ان بزرگوں کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا کہ میری والد گرامی سے کچھ شکر رنجی سی ہو گئی ہے، تو آپ مجھے 3 دن تک اپنے پاس رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، آ جاؤ۔ فرماتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں یہ عمل کون سے کرتے ہیں۔ 3 دن میں نے ان کے ساتھ گزارے۔ رات ہوئی تو انہوں نے مجھے بستر بچھا دیا، خود بھی لیٹ گئے۔ میں چادر اوڑھ کے تاثر یہ دیا کہ میں سو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں میں سویا نہیں تھا۔ میں اس طاق میں تھا کہ دیکھوں کہ یہ اعمال کون سے کرتے ہیں، نوافل کس طرح پڑھتے ہیں، لیکن وہ ساری رات سوئے رہے۔ صرف یہ تھا کہ جب کروٹ بدلتے تھے تو رب کا نام پکارتے تھے۔ صبح ہوئی، نماز فجر پڑھی، ناشتہ کیا، باغ میں چلے گئے، ظہر ہوئی، عصر پڑھی، مغرب عشاء ہوئی، پھر رات آئی تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے کل میری وجہ سے معمولات ترک کر دیے ہوں، تو آج میں دھیان میں رہوں گا، تو میں پھر طاق میں رہا، لیکن ساری رات پھر انہوں نے سو کے گزار دی۔ تیسرا دن آیا تو
پھر رات آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ پھر ساری رات سوئے رہے. صرف یہ جب کروٹ بدلے تو اللہ کا نام لیں. خیر صبح ہوئی تو میں نے ناشتے پہ انہیں کہا کہ میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی. میں تو اس لالچ میں آپ کے پاس آیا تھا کہ میں دیکھوں کہ آپ کے اعمال کیا ہیں، شب کی عبادتیں کیسی ہیں. چونکہ میں نے حضور سے سنا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن آپ ہی تشریف فرما ہوتے رہے. تو میں تو اس غرض سے آپ کے پاس آیا تھا اور 3 دن گزارے، لیکن مجھے تو کچھ نہیں ملا. وہی معمول کے اعمال خیر ہیں جو میں کرتا ہوں اور وہی معمولات آپ کے ہیں. وہ بزرگ فرمانے لگے کہ تمہاری وجہ سے میں نے کوئی عمل چھپایا بھی نہیں، ترک بھی نہیں کیا. وہی میرے معمولات ہیں جو تم نے دیکھے، لیکن تم نے بھی 3 دن محنت کی ہے. میرا ایک عمل ہے جو تم نہیں دیکھ سکے، تو چلو میں تمہیں وہ خود بتا دیتا ہوں. تو وہ بزرگ کہنے لگے اے عبداللہ بن عمر، یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے. جب ہمارے دل مصفہ ہوں گے، دل مزکہ ہوں گے، دل حسد، بغض، کینے اور نفرت کی کدورت سے پاک ہوں گے تو جنت کے راستے آسان ہوں گے. ہماری پریشانی یہ نہیں ہے کہ ہم سکھی نہیں ہیں. ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے کو یہ آسودگیاں کیوں مل گئیں، ہمارے رشتہ دار خوشحال کیوں ہیں. ہم دوسروں کے سکھ کو دیکھ کر کے خود دکھی ہو جاتے ہیں، اور حسد، کینے، نفرتیں کبھی شریکہ برادری کے نام سے، کبھی کسی نام سے ہمارے اندر پلتے رہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ایک عجیب اذیت میں مبتلا کیا ہے، اور ہمارے دل بغض، حسد، کینے اور نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں. اپنے دلوں کو پاک کیجئے، دلوں کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھیے، یہ دل میلا نہ ہونے پائے. ظاہر کو تو مل مل کے دھوتے ہیں، چہرے کو کتنی مرتبہ دھوتے بھی ہیں، سوار کے بھی رکھتے ہیں، لیکن دل کی طرف کبھی ہماری توجہ نہیں ہوئی. باہو علیہ رحمہ نے کہا تھا دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو. اصل ہمارا دل ستھرا ہونا چاہیے، ہمارا دل پاک ہونا چاہیے، لیکن ہمارا دل گناہوں سے، مسلسل اللہ کی نافرمانیوں سے سیاہ ہو جاتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے. اگر وہ اپنے دل کو صاف کر لے، دل کو پاک کر لے، توبہ کے ذریعے سے ندامت، شرمندگی کا اظہار کرے اللہ کے حضور، تو پھر اس کا دل مصفہ اور مزکہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ مسلسل گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس سیاہی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمارا دل کہیں سیاہ نہ ہو جائے، کیونکہ جب دل پہ گناہ کا داغ لگتا ہے اس کو دھو لیا جائے تو دل مصفہ ہو جائے گا. لیکن اگر توبہ نہ کی جائے، رجوع اللہ نہ کیا جائے، تو ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، اس کے ساتھ تیسرا گناہ، حتیٰ کہ دل میلا ہو جائے گا. دل پر لگا ہوا ایک داغ تکلیف دیتا ہے اور انسان اس کی تلافی کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب دل داغ ہو جائے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سفید چادر بچھی ہے، اس پہ ایک نشان بھی سیاہی کا ہو تو آپ کو جو ہے وہ عجیب لگے گا، لیکن جب یہ داغ ہو جائے تو کوئی نئی سیاہی آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہوگی. تو دل پر جب سیاہیاں لگ جاتی ہیں اور دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر گناہ پہ گناہ انسان کو آزردہ نہیں کرتا، بے چین نہیں کرتا، اس لیے کہ دل ہی سیاہ ہو چکا ہے. حضرت میاں صاحب نے اپنے انداز میں اس کو بیان کیا کہ جب تو آیا تھا اس دنیا پہ تو تیرے ضمیر کی چادر پر ایک داغ بھی نہیں تھا، لیکن تو نے اس سفید چادر کو میلا کر لیا. چٹی چادر پھمڑا والی تے داغ نہ لاویں جڑیاں،
پھر نہ آکھی حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا. تو یہ سفید چادر تھی، اس کو زخمی کر لیا، اس کو داغ داغ کر لیا. فرمایا گیا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے وہ پہاڑ تلے آ گیا اور ابھی اس کے اوپر گر جائے گا اور کہیں کچل نہ دے. وہ جلدی سے تلافی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. اور منافق کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھے تو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے بدن پہ مکھی بیٹھی تھی اور اس کو اڑا دیا. ایک دن میں سویر سے لے کر شام تک کتنی نمازیں چھوڑی، کتنی بار نگاہیں بھٹکی، کتنی مرتبہ خیال بہکے، سوچوں نے آوارگی کی، زبان نے جھوٹ بولا، کبھی گالی دی، کبھی غیبت، کبھی چغلی، کبھی کسی کی بدخواہی، لیکن شام کو چین کی نیند سو گئے. ایسے ہی ہے جس طرح دن میں کئی مرتبہ بدن پہ مکھی بیٹھی ہلکے اشارے سے اڑا دیا اور شام کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ فعل ہم نے کتنی مرتبہ کیا. تو میں اور آپ اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں کہ ہماری کیفیت قلب کیا ہے. گناہ کرنے کے بعد شرمندگی ہوتی ہے یا گناہ کرنے کے بعد ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، معمول کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. دیکھیے زندگی تیزی سے گزر رہی ہے. جو کل جوان تھے آج بوڑھے ہو گئے، جو آج جوان ہیں کل بوڑھے ہوں گے، اور یہ مجھے اور آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ بوڑھے ہوں گے بھی کہ یا نہیں. موت تو راستے میں کھڑی ہے اچانک ہاتھ لگا کے، اور کسی وقت بھی ہمیں اچک لے اور ہمیں کوئی فرار کا راستہ نہیں ملے گا. تو اس لیے میں کہیں اور آپ کہیں ساری زندگی ضائع نہ کر بیٹھیں، اور آنکھیں جب بند ہوں پھر آنکھیں کھلے، پھر فائدہ کوئی نہ ہو. ہم اپنے اندر ابھی اتر کے دیکھیں کہ ہماری کیفیت باطن کیا ہے. گناہ کرنے کے بعد شرمندگی ہوتی ہے، بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، یا سویر سے شام تک ڈٹائی کے ساتھ جرم، گناہ، بد زبانیاں اور نظروں کی ناپاکیزگیاں اور خیالوں کی غلاستیں، لیکن اس کے باوجود ہم چین کی نیند سو جاتے ہیں. تو پھر یہ علامت نفاق بتائی گئی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے بدن پہ کوئی مکھی بیٹھی اور ہلکے اشارے سے اڑا دیا. تو یہ دل سیاہ ہو جائے تو پھر پلے کچھ نہیں رہتا ہے. اللہ کی پناہ مانگو دل کی سیاہی سے کہ دل کہیں سیاہ نہ ہو جائے. دل کی مکمل سیاہی خیر اور شر کی تمیز اٹھا دیتی ہے. جب دل مکمل سیاہ ہو جائے تو پھر اچھائی ہو رہی ہو یا برائی ہو رہی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دل ہی سیاہ ہو گیا. دل کے آئینے پر کدورت کے پردے آ گئے ہیں، تو اب اس میں تو کوئی دکھائی نہیں دیتا. دل صاف ہوتا تو اس دل میں جمال الہی نظر آتا، لیکن دل اتنا گدلا ہے کہ اپنا عکس بھی دکھائی نہیں دیتا. تو پھر ہمارے پاس بچا کیا اگر ہمارا دل ہی شفاف نہ رہا، دل ہی پاک نہ رہا. تو میرے رب نے کہا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے باطن کو صاف کر لیا. آپ پوچھیں گے جناب اگر دل کالا ہو گیا ہے تو اب کیا کریں؟ تو میں کیا ہوں کہ میں بتاؤں کہ دل کی سیاہی کا علاج کیا ہے. چلو سارے دستک دیتے ہیں دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین کی چوکھٹ پہ، اور حضور سے پوچھتے ہیں دل سیاہیوں سے بھر گیا ہے، اس کا علاج اے چارہ گر بتائیے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. تو دلوں کا زنگ دو چیزوں سے اترتا ہے، ایک قرآن مجید کی تلاوت سے اور ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے. قرآن مجید کی تلاوت معمولات زندگی میں شامل کر لیجئے تو پھر آپ کے دل سے ظلمتیں اتریں گی، دل کے اوپر چڑھا ہوا میل اور زنگ اترے گا. قرآن مجید اللہ کا وہ پاکیزہ کلام ہے جو باطن میں نور پیدا کرتا ہے اور اندر کی غلاستیں دور کرتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے دست قدرت میں ہے. تو اس کی تلاوت جب ہمارے معمولات میں شامل ہو جائے تو پھر باطن کے زنگ اترنا شروع ہو جاتے ہیں. فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں
اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے پوچھا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے؟ فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو. تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوؤں کا خراج نہیں دیتی. تو اس قرآن کی تلاوت اپنی زندگی میں شامل کر لو، تمہارا کوئی دن قرآن کے بغیر نہ گزرے. کتنے خوش نصیب گھرانے ہیں جن گھروں میں صبحوں کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے، اور ایسے گھر بھی دھرتی پہ موجود ہیں کہ جن کے گھر میں قرآن پڑھا ہوا تو ہوتا ہے لیکن قرآن کی تلاوت ان کا مقصوم نہیں. ایک زمانے میں قرآن سے لوگ ہدایت لیتے تھے. صحابہ فرماتے ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے اور اس کے بعد اگلی 10 تب پڑھتے تھے جب ان پہ عمل کر لیتے تھے. پھر یہ کتاب تلاوت رہ گئی، لوگ صرف تلاوت کرنے لگے. اب تلاوت بھی موقوف ہو گئی، کتاب زیارت رہ گئی، اور بہت سارے تو اس زیارت سے بھی محروم ہیں. تو یہ کتاب جب ہمارے معمولات زندگی میں شامل ہوگی تو دلوں کا زنگ اترے. دوسری بات، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو. ایک مقام پہ ارشاد کیا، لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کرو. عرض کی یا رسول اللہ وہ لذتوں کو توڑنے والی کیا ہے؟ قال الموت، فرمایا موت. جب موت کو یاد کرو گے تو امیدیں قلیل ہو جائیں گی، آرزوؤں اور تمناؤں کو لگام دی جا سکے گی. لیکن اگر موت آپ کے نقشے میں نہیں ہے تو پھر آرزویں بے قابو ہوں گی، خواہشیں آوارہ ہوں گی، اور زندگی کی مقصدیت ہاتھ میں کبھی نہیں آئے گی. میں اور آپ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کے اندر ذرا موت کو بھی جگہ دیں. ویسے تو وہ جگہ اپنی خود بناتی ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اپنا آپ خود منواتی ہے. موت کا آج تک کسی نے انکار بھی نہیں کیا. کسی دھرم میں، کسی دین میں، کسی مسلک میں، کسی فرقے میں، کسی گروہ میں موت کا انکار نہیں ہے. یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے. اور موت جب آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا. تو یہ اپنا وجود خود منوانا جانتی ہے. لیکن کیا فائدہ جب سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے. آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی منصوبہ بندی میں ہر وقت اس خیال میں رہنا چاہیے کہ کسی جگہ بھی موت آ کے کھڑی ہو سکتی ہے اور ہمارا اگلا منصوبہ سارا دھرے کا دھرا رہ سکتا ہے. اور جب آپ موت کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے اور پھر اپنی زندگی کی منصوبہ بندیاں کریں گے تو پھر آرزویں قلیل ہوں گی، تمنائیں بے قابو نہیں ہوں گی، اور پھر خواہشیں آوارہ نہیں ہوں گی. خواہشوں کی آوارگی اور تمناؤں اور آرزوؤں کا بے قابو ہونا انسان کو غافل کر دیتا ہے. اس لیے مقاصد زندگی پر نظر رہے اور آرزویں قلیل رہیں تو زندگی گزارنے کا لطف اور زندگی گزارنے کا مزہ نصیب ہوتا ہے. اس لیے کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھو. موت کو یاد رکھنے سے زندگی کے اندر ایک نظم پیدا ہوتا ہے اور انسان اللہ کے حضور پیش ہونے کے ڈر سے قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے کہ میں نے اس کے حضور پیش ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا میں نے حساب دینا. تو یہ اس وقت آ سکتی ہے، ہر وقت اس کے لیے ہمیں آمادہ رہنا چاہیے. موت کا ڈر یا موت کا خوف یا موت کے بارے میں تیاری کا جو لفظ بولا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر وقت ڈرتے رہیں اور کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جائیں، بلکہ اس کے ڈرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی تیاری میں لگ جائیں. میں اور آپ سوچیں اگر ابھی ہمیں موت دبوچ لیتی ہے تو کون سا منہ ہے جو اللہ کے حضور لے کے پیش ہو. تو ہر وقت جب انسان مستعد اور فعال رہتا ہے اللہ کے حضور پیشی کے لیے تو پھر اس کی زندگی خود بخود منظم ہوتی ہے اور وہ پہلی فرصت کے اندر توبہ کرتا ہے کہ اگر اچانک موت مجھے یاد دبوچ لیتی ہے تو اس سے قبل میں توبہ کر کے اپنے ما قبل کے گناہوں کی تلافی کر سکوں.
تو ہر وقت اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار رہنا اور اس کے حضور حاضر ہونے کے لیے اپنی تیاری رکھنا، یہ بندہ مومن کی زندگی ہے۔ اور یہ چیز انسان کی زندگی کے اندر ایک نظم پیدا کرتی ہے، اس کو گناہوں سے بچاتی ہے، اس کو بدکاریوں سے بچاتی ہے، اس کی آرزوؤں کو قلیل کرتی ہے اور اس کی خواہشات کو محدود کرتی ہے، ورنہ وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اچانک موت اس کو دبوچ لیتی ہے۔ طول عمل، لمبی امید، آرزوؤں کا لمبا ہونا، یہ انسان کے لیے بربادی کا سبب۔ تو یہ موت کی تیاری ہے کہ ہر لمحہ اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار رہے کہ نہ جانے اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں سانس اندر گیا ہے، پتہ نہیں پلٹ کے باہر آتا ہے یا نہیں، اور باہر آیا ہے پتہ نہیں پلٹ کے اندر جاتا ہے یا کہ نہیں۔ موت زندگی کی کہانی اتنی ہی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے تمہیں زندگی اور موت اس لیے دی، وہ پرکھنا چاہتا ہے کہ آخرت کے لیے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، کل نہیں ہوگا۔ کل کا پچھتاوا اس سے بہتر ہے کہ آج کا پچھتاوا، اور آج کا پچھتاوا ہمیں توبہ کی طرف لے جائے گا۔ کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے ہمیں توبہ کی توفیق بھی نصیب ہوگی اور ہماری آرزوئیں بھی قلیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کروں۔ ویسے اللہ کے نبی کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں آ سکتا، اور وہ ہر لمحہ تیار ہی رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجاۃ، اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اچانک موت آتی ہے اور انسان کو تلافی کا، توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا، تو اچانک اموات سے پناہ مانگی گئی۔ تو حضرت اسرائیل سے عہد لے لیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کو قاصد بھیج دینا۔ اللہ کے نبی تھے، ان سے وعدہ کر لیا۔ حضرت اسرائیل ایک عرصے کے بعد حاضر ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا اچانک نہیں آؤں گا، پہلے قاصد بھیجوں گا۔ تو کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ عرض کی حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ یہ اٹھتے ہوئے جنازے میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ کی داڑھی میں سفید بال اتر آئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ جب بینائی کم پڑنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہو جائیں، جب چلتے ہوئے ٹھوکرے لگے، جب بولتے ہوئے لکنت آنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، تو سمجھ لو پیغام موت آ گیا۔ یہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں موت کا پیغام دے کے جا رہا ہے۔ دیکھو کیسا بھنک پن تھا، کیسی دوپہر تھی، کیسی کرنوں کی تمازت اور حدت، شدت اور گرمی تھی، لیکن آج درد غروب سے زرد ہوا جا رہا ہوں۔ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا منبع نور کا جو آسمان کے اوپر جگمگا رہا ہوتا ہے، درد غروب سے وہ بھی زرد ہو جاتا ہے۔ ڈیگرتے دن گیا محمد، اوڑک نو ڈوب جانا۔ تو یہ ہمیں پیغام دیتا ہے میاں تم بھی جا رہے ہو۔ یہ پھیلے ہوئے قبرستان بتاتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ جو بدن پہ چٹکی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے مٹی کی، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ یہ ڈوبتا سورج، یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ بڑھاپا، یہ بالوں کی سفیدی، یہ کمر کا خم، یہ آنکھوں کی بینائی کا کم پڑ جانا، یہ اعضاء کا مدمحل ہو جانا، یہ چلتے ہوئے ٹھوکنے لگنا، بولتے ہوئے لکنت لگنا، یہ سب کچھ موت کا پیغام ہے۔ فما اصبرہم علی النار، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگوں کا آگ پہ کتنا حوصلہ ہے، کتنا حوصلہ ہے لوگوں کا آگ پہ۔ کہتے ہیں دیکھو دیکھی جائے گی، کہتے ہیں دیکھ لیں گے۔ کوئی کہتا فلاں بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا، کوئی کہتا یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، جاؤ قبرستانوں میں پوچھو
دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ اپنی زندگی کو اللہ کے حضور سپرد کرنا ہے، اور موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور پھر پچھتاوا ہو۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ کے حضور پیش کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں۔ دو چیزیں دل کا زنگ اتارتی ہیں، کثرت کے ساتھ موت کی یاد اور قرآن مجید کی تلاوت۔ ادارت المصطفیٰ کی فکر لوگوں کو معاد سے جوڑنا اور کتاب اللہ سے ان کو مربوط کرنا ہے۔ ایک روایت میں آیا کم از کم 20 مرتبہ موت کو روزانہ جو یاد رکھے، اللہ جل شانہ کی خاص کرم نوازیاں اس شخص کو نصیب ہوتی ہیں، اور وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے شہداء کے زمرے میں ہوتا ہے، یہ جو کم از کم ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد رکھے، ہر وقت یہ خیال رہے، ہر وقت یہ لحاظ رہے۔ بعض اوقات محلے میں اچانک کوئی جواں میت ہو جاتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد کی رونق بڑھ جاتی ہے، نوجوان مسجد کا رخ کرنے لگ جاتے ہیں، موت کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو موت کی یاداشت اور موت کو دیکھنا اور موت کا تیقن، اگرچہ یقین پہلے ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، لیکن جب آپ اپنی آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھتے ہیں تو پھر مزید گناہ سے نفرت اور نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ تو یہ علاج میرے حضور نے بتایا، کثرت کے ساتھ موت کی یاداشت اور قرآن مجید کی تلاوت، اور اگر یہ دونوں جڑ جائیں، موت کی یاداشت بھی ہو، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو، تو پھر فرمایا دل پاک ہوگا، دل کے زنگ اتریں گے، دل کے جو ہے وہ رنگ بدلیں گے۔ دل کا زنگ اتر گیا، دل مصفہ ہو گیا، تو پھر دل کے آئینے میں جمال حبیب بھی دکھ